سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 52۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لا نہیں یحل حلال لکا آپ کے لیے النساء دوسری عورتیں من بعد اس کے بعد نہیں ہیں حلال آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد، ولا اور نہ ہی آپ کو اب اجازت ہے ان تبدل بہن من ازواجن کہ ان بیویوں کے بدلے میں آپ تبدیل فرما لیں اور عورتیں، ولو اعجبک حسنہن اگرچہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے، الا ما ملکت یمینک ما سوائے ان کے جو کنیزیں ہیں، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اور اللہ عز و جل ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ازواج مطہرات کو اجازت دی، چاہیں تو دنیا کی آسائشوں کو قبول کر لو، اور چاہو تو اسرت اور تنگی کے ساتھ میرے محبوب کی خدمت میں رہو، یہ تمہیں اختیار ہے اور اجازت دی گئی۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن نے دنیا کی آسائشوں کے بدلے میں اسرت، تنگی، فقر و فاقہ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر رہنا پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو ازواج مطہرات کا یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اب ان ازواج کے بعد کسی بھی آزاد اور عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، جن سے آپ آزاد عورتوں سے عقد فرما چکے ہیں، بس اب یہی ہیں آپ کی شان کے لیے، اب اس کے بعد کسی اور عورت سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے آپ کسی دوسری کو بدل سکتے ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ چاہیں کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، اب یہ بھی آپ پر پابندی ہے۔ کیوں؟ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کو ان ازواج پاک کا ایثار پسند آ گیا، اس لیے اب آپ کے لیے جو عام اجازت تھی، اس عام اجازت کو اب تخصص کے ساتھ یعنی خصوصیت کے ساتھ اب کیا کر دیا، عمومیت کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب آپ کو اجازت نہیں ہے، اب آپ نے انہی ازواج کے ساتھ اپنی ظاہری حیات طیبہ جو دنیا میں تشریف آوری کے لیے ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی، اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ کسی اور عورت کا حسن آپ کو پسند آئے پھر بھی اجازت نہیں ہے، پھر بھی یہ اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بظاہر حضور کو خطاب ہے، لیکن امت کے لیے ایک مسئلہ حل کر دیا گیا۔ امت کے لیے ان جملوں میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کو اجازت ہے شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی،
قرآن کی یہ آیا بتا رہی ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے تو حسن اچھا تبھی لگے گا نا کہ اگر دیکھا جائے گا تو، بنا دیکھے تو حسن اچھا نہیں لگتا، تو حسن ان کا اچھا لگے۔ لیکن یہ جو ہے اجازت، یہ اس اجازت کو شرعی نقطۂ نظر سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ خاص طریقے سے اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کو باقاعدہ اہتمام سے بلایا جائے اور لڑکے کو دکھایا جائے، یا لڑکے کو باقاعدہ اہتمام سے بلا کر لڑکی دکھائی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اجازت ہے یہ بے دہانی کی ہے۔ بے دہانی کی کیا؟ کہ لڑکی بازار آئی ہے اور لڑکا بھی بازار ہے، اور لڑکی والوں کو پتہ ہے، لڑکے والوں کو پتہ ہے کہ آج لڑکی بازار آئی ہے، اور پھر چلے جائیں اور اہتمام سے نہیں، وہ شاپنگ کر رہی ہے اور گزرتے گزرتے لڑکے کی ماں ساتھ ہو یا اس کا باپ ہو اور اس کو کہے کہ وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے یہ ہم تیرے لیے پسند کر رہے ہیں، اہتمام سے نہیں۔ کیوں؟ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اہتمام سے اگر تم نے لڑکے کو لڑکی دکھائی اور لڑکے نے لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا تو اس سے اس لڑکی کا دل ٹوٹے گا، اور اسلام دل کو توڑنے سے منع فرماتا ہے۔ اس لیے کہا اگرچہ اس کا حسن آپ کو اچھا لگے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا اسے دیکھ لو ایک مرتبہ، فرمایا اسے ایک مرتبہ دیکھ لو، کیونکہ تم دونوں نے زندگی گزارنی ہے، اور جب تم دونوں نے زندگی گزارنی ہے تو پھر بہتر ہے بعد کے اختلاف سے پہلے تم اسے دیکھ لو۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ایک انصاریہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں انصاری سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تو نے اسے دیکھا؟ عرض کیا حضور نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اسے دیکھ لو، تو نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے دیکھنا چاہیے، لیکن اہتمام والا نہیں کہ جس میں دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ ماں باپ بیٹے کو بٹھا کر اس کے سامنے پہلے بیٹی کی تمام خوبیاں بیان کر دیں کہ بھائی ہم گئے تھے، وہ یہ بچی ہے، اس عمر کی ہے، اس رنگ کی ہے، اتنی اس کی تعلیم ہے، یہ جو ہے نا، اچھا پھر سٹیٹس بیان نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں سٹیٹس بیان کیا جاتا ہے، باپ کا کاروبار بڑا ہے، گاڑی ہے، ماشاءاللہ مکان بہت عالیشان ہے، ٹھیک کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ نہیں، کوشش کی جائے سیرت بیان کی جائے جس کو ہم نہیں دیکھتے۔ رشتے کرنے لگو تو سب سے پہلی جستجو یہ کیا کرو کہ جس بیٹی کو میں اپنی بہو بنانے لگا ہوں کیا وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، کیا وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی ہے یا نہیں۔ ساس اور بہو کا جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ساس کہتی ہے میں 7 بجے کی جاگی ہوں، یہ 12 بجے تک اپنا دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ تو اگر بیٹی 4 بجے اٹھنے والی ہو تو ساس کو تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا، پھر تو ساس خوش ہوگی نا کہ میں تو 6 بجے اٹھتی ہوں اور میری بہو تو 4 بجے اٹھی ہوتی ہے۔ سیرت کو مقدم جانا کرو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سیرت کی طرف نہیں آتے، ہم صورت ڈھونڈتے ہیں، ہم دولت ڈھونڈتے ہیں، ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں، لیکن سیرت کی طرف مقدم ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت سیرت کو دو گے، اور آپ آزما کر دیکھ لو، جب آپ سیرت کی طرف آؤ گے آپ کے گھروں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، خود بخود آپ کے گھروں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔
تو کہا اگرچہ اس کا حسن. اب دیکھیے نا، میں آپ کی خدمت میں اسی آیت کا ایک دوسرا پہلو دکھاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ فرمان تو حضور کے لیے ہے، مخاطب ازواج مطہرات ہیں، لیکن کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ قرآن مخاطب ان کو کر رہا ہے، لیکن قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ ڈھونڈنے کا طریقہ بتا دیا. اس نے اپنے محبوب کے لیے جن خواتین کو پسند کیا اور اپنے محبوب کو حکم دیا، عائشہ سے نکاح کر لو، زینب سے نکاح کر لو، حفصہ سے نکاح کر لو، فلاں سے نکاح کر لو، فلاں سے نکاح کر لو، ماریہ سے نکاح کر لو، سودا سے نکاح کر لو، جن ازواج مطہرات خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جن جن خواتین سے نکاح کا حکم دیا. اب کمال آپ کے سامنے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا چاہو تو مکے میں بے شمار عمرا ہیں، اس تنگی کی زندگی سے نکل کر جا سکتی ہو، اور چاہو تو فقر و فاقہ کے ساتھ کچے حجروں میں جہاں آسائش زندگیاں بالکل نہیں ہیں، جہاں کچھ کھانے پینے کے لیے وسیع نہیں ہے، جہاں دولت نہیں ہے، جہاں کچھ نہیں ہے، رہنا چاہتی ہو تو رہو. تو صاحب سیرت تھی نا، تو کیا فیصلہ کیا؟ کہا نہیں، ان کچے حجروں میں رہنا زیادہ افضل ہے کسی محل میں جانے سے. کسی محل میں جانے سے زیادہ افضل ہے ان کچے حجروں میں رہنا. اب سیرت کو ترجیح دو گے تو آنے والی بیٹی کیا ہے، فقر و فاقہ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ گزر اوقات کر جائے گی، آپ کی تنگیوں میں بھی آپ کا ساتھ دے گی، آپ کی پریشانیوں میں بھی آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے بیٹے کو تنگ نہیں کرے گی، آپ کو تنگ نہیں کرے گی، ناجائز مطالبات نہیں کرے گی. کیوں کہ وہ جانتی ہے کہ میں کلمہ گو مسلمہ ہوں اور میں وارث ہوں کس کی؟ عائشہ، خدیجہ، زینب، سودا اور حفصہ کی، اور ان کا جو کردار ہے وہی میرا ہونا چاہیے. تو اس لیے کہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اہتمام دکھانے کا نہ کیا جائے، دیکھ کر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے سیرت کو ترجیح دیا کرو. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے کی